الوكيل ونعم اللهم صل على محمد فاتحة. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام. سلہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. صلوات. آپ حضرت یہ یہاں کی جو روایت ہے اور ٹریڈیشن ہے ادا خانے کی مختلف اعتبار سے ماشاءاللہ 56 عشرے تو ہو چکے ہیں شاید یہاں. تو ہمارے بہت سے آپ بزرگوں کی تو نگاہ میں ہوں گے بڑی بڑی شخصیات جو پڑھتی تھیں ان مجالس کو خطاب کرتی تھیں ان کی. اب اسی لیے تو اس مجلس کو پڑھنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں تو وہ لوگ ہیں اور ہم بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو بہرحال مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ جناب اقبال الوی صاحب قبلہ کے خانوادے کے افراد یہ چاہتے ہیں کہ جن ذاکرین نے یہاں علماء نے خدمت کی ہے اور جو مرحومین ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ ایصال ثواب کریں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں. میں نام پڑھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی کریں یہ میری طرف سے کہ جن جن مومنین و مومنات نے یہاں شرکت کی ہے اور اب وہ مرحوم ہو چکے ہیں ان کو بھی شامل کریں کہ وہ آتے تھے یہاں مجلس میں اب نہیں ہیں. تو کم سے کم عالم ارواح میں ان تک ثواب تو پہنچے کہ آپ جہاں جاتے تھے وہاں آپ کے بھائیوں نے آپ کو یہ تحفہ بھیجا ہے. مولانا محمد مہدی صاحب زید پوری قبلہ، مولانا کلب عابد صاحب قبلہ، مولانا ابن حسن صاحب نہروی قبلہ، مولانا پروفیسر شبیع الحسن صاحب قبلہ، مولانا جناب یوشا فیضی صاحب قبلہ، پروفیسر فضل امام صاحب قبلہ، جناب غلام حسنین نجفی صاحب قبلہ اور مہاراج کمار محمد امیر حیدر صاحب اور جن مرحومین کا میں نے ذکر کیا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد يا الله جن لوگوں کے لیے نیت کی گئی ہے تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى محمد. جوہر عباس صاحب آئیں یا اگر کرسی ورسی پہ بیٹھنا ہو تو ان کے لیے کر دیں کچھ بیچارے کو دقت نہ ہو. ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. تشریف لائیں. آج شاید پورا انٹرویو ہی میرا ہوگا, پورا بورڈ آ گیا ہے ماشاءاللہ. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اس پہلے حصے میں جو بات کہی گئی ہے, جس کا ذکر آپ سے بار بار ہو رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب کی طرف کر لیتے ہو یا پچھم کی طرف کر لیتے ہو, یعنی کچھ ریچولز ہیں, کچھ رسمیں ہیں جن کو فالو کر رہے ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ, بلکہ نیکی کیا ہے, مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. یعنی زبانی نہیں, اس کے دل میں یہ بات اتر جائے, اس کے ذہن میں اور دماغ میں یہ بات اتر جائے. والملائکہ, پورا سسٹم مانے, خالی اللہ نہیں کہ ہاں کوئی تو ہے جو کریٹر ہے. بہت سے لوگ ماننے والے اللہ کو اس طرح خالق مانتے ہیں کہ بنایا تھا مگر اب کچھ اختیار میں نہیں ہے, ہے نا. گھوڑا تو ہمارا ہی تھا, پورا تیار کیا تھا, نکل کے بھاگ گیا, گھوڑا ہمارے قابو میں نہیں آ رہا ہے. تو ہم مالک تو تھے لیکن اب وہ ہمارے قابو نہیں ہے. اللہ نے وہ محافظ بھی ہے, نگراں بھی ہے, کنٹرولر بھی ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, ہے نا. یہ ہے, مگر بہت سے لوگ غلط معنی بھی لیتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو چوری ہم نے کی تھی تو اسی کی مرضی تھی, تو ورنہ تو ہوتا ہی نہیں کچھ. اگر اس کی مرضی نہ ہوتی تو بھلا ہم مجلس سے کسی کی سینڈل پہن کے لوٹتے, اس کی مرضی تھی کہ ہم اس کی سینڈل پہن کے نکل جائیں. نہیں, یہ نہیں مانی ہے پروردگار جو اختیار ہمیں دے دیا اور اچھائی اور برائی بتا دی, مرضی دکھا بھی دیتا ہے. جتنی تم جو حرکت کرنا تھا کر چکے, اب پیرالائزڈ ہو, اب ہاتھ ہلا کے دکھاؤ, دیکھیں یہ تمہارے ہی ہاتھ تھے, تمہارے ہی پیر تھے, تمہارے ہی دماغ تھا, تمہاری ہی زبان تھی. الزمر ہو گیا, خالی اپنے بچے کا نام بتا دو, اپنا ہی نام بتا دو, چلو نہیں آ رہا. یعنی جب تک ہم نے طاقت دے رکھی تھی تو تمہیں اختیار دیا تھا, تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان معنوں میں مرضی میں تھا کہ اگر ہم نے اپنا اختیار نہ دیا ہوتا, قدرت کہتی تو نہ کر پاتے. تم اختیار تھا لیکن تمہیں ڈسکریشن بھی دیا, ڈسکریشن دیا کہ جو صحیح بات ہے وہ کرو, جو غلط بات ہے وہ نہ کرو. یہ تمہارے پاس ڈسکریشن تھا, تم نے اس ڈسکریشن کو غلط استعمال کیا, اس لیے تم ذمہ دار ہو. تو اس کا پورا کنٹرول ہے, اس پر ایمان لے آئیں. ملائکہ پر, نبیوں پر, کتاب قرآن پر, ان سب پر ایمان ہونا چاہیے. کل بات میں نے چھوڑ دی تھی تھوڑی سی, دامن وقت کی گنجائش جو تھی وہ رہتی نہیں ہے, اور میں بہکتا بھی بہت ہوں. اب بڈھا ہو گیا ہوں نا, اپنی عمر میں نہیں بتاؤں گا, نہیں اس سے ہیرا بھائی کو شوق لگے گا کہ لوگ ان کے بارے میں بھی جان جائیں گے, اس لیے میں اپنی عمر نہیں بتا رہا ہوں اس وقت. صلوات بھیجیں محمد وعلى مطلب وہ سٹھیانے والی سے تو بہت آگے ہم نکل چکے ہیں, 70 آ چکے ہیں. تو اس سے آپ اگر ہم کچھ غلطی کر جایا کریں تو آپ ہمیں معاف کر دیا کیجئے. اور وہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی شان ہے, وہ انسان کی زندگی کے بڑھنے کے ساتھ چینجز لاتا ہے, اس کے قوا میں, اس کے سسٹم میں, اس کے نظام میں. تو یہ مجبوری ہے, اور اسی لیے جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں, ابا اماں سے الجھا نہ کریں, بہت الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ پہنچیں گے تو یہی ہوگا جو وہ آج وہ کر رہے ہیں. بہت مشہور ہے, کہا جاتا ہے کہ والد نے خالی ٹائم پوچھ لیا تھا بچے سے, کئے بجے ہے, کہا 9. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا وہ دفتر جانے والے تھے, پھر کہا 9:05. پھر پوچھ لیا 9:15. آخر انہوں نے گھڑی کھول کے سامنے پٹک دی, دیکھتے رہیے گھڑی ہے, اب ٹائم. چلو باپ نے ڈائری اٹھائی,
وہ کہا دیکھو اس میں نے لکھا تھا، اتنے سال پرانی ڈائری ہے، وہ ڈائری مینٹین کرتے تھے، لکھتے تھے کہ تم میرے ساتھ میلے میں گئے تھے اور سائیکل کے لیے تم تتلا کے 35 بار تم نے پوچھا تھا مجھ سے کہ ابا یہ کیا ہے، اور میں نے ہر بار خوش ہو کے جواب دیا تھا کہ تم بول رہے ہو تو مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تم 3 بار جواب نہیں دے پائے، اور اس کی جو مجبوری ہے، اس کا بھولنا جو ہے، یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ نظام ہے، سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہے۔ تو یہی آدمی کا امتحان ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، میں بات وہی میں نے کہا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ اولاد کے لیے تو اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہیں، تمہارا ٹیسٹ ہے۔ ابا کے لیے نہیں کہا، لیکن ابا کے لیے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دیکھو یاد رہے، تمہارے ماں باپ جو ہے ان میں سے دونوں بڈھے ہو جائیں یا ایک ہو جائے، اور وہ ہوں تو جھڑکنا نہیں، مطلب میں کہتا ہوں اوف نہ کہیں۔ آپ کو تو یہی لگی رہتی ہے کہ جس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، آپ جناب سب ہو رہا ہے مگر جھڑک رہے ہیں۔ اوف نہیں کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور اعزاز سے بات کرنا۔ ہمارے ائمہ کا طریقہ، امام نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرو تو اس طرح نہیں کہ ابا لیجیے آپ کے لیے لائے ہیں، ہاتھ پر رکھو۔ ابھی کوئی نہیں کر پاتا، ہم لوگ ہاتھ پر رکھو۔ ابا وہاں سے آ رہے تھے، آپ کو مثلا یہ مٹھائی بہت پسند ہے تو میں نے لے لی تھی، تو تم اپنے ہاتھ پر رکھو تاکہ لیتے وقت بھی ان کا ہاتھ نیچے نہ ہو، تمہارے ہاتھ کے اوپر ہی ہو۔ یہ وہ ہے اعزاز ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ جیسے کسی بڑے آدمی کو کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، وہ نہیں کہ ہم ایک صاحب کے پاس گئے ملنے، ہزاروں کام ہیں ان سے، بکے لیجیے بکے، اس طرح نہیں پیش کیا جائے۔ تو باپ اور ماں تو ایک عجیب، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے میں کوئی صفت دیکھو، کوئی اچھائی دیکھو تو سمجھ لینا اس کی جڑ تمہارا باپ ہے، تمہاری جڑ ہے جس کی وجہ سے تم یہاں پر ہو۔ یہ تمام چیزیں تو کہنا یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ وہ کرم اور اعزاز وہ رہے، اور پھر یعنی اپنی ویکنس بھی تمہیں ظاہر کرو ہماری بارگاہ میں۔ کیوں؟ کہو قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ ان پر ایسی رحمت نازل فرما جیسی انہوں نے اس وقت کی جب میں صغیر تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے اماں نے ہمارے ساتھ کیا ابا نے کیا کیا، جب میں سال بھر کا تھا مجھے تو معلوم، میں 2 سال کا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم، 5-6 سال کے ہونے کے بعد تھوڑا سا شعور آیا، اس میں بھی نہیں معلوم کہ ہم سو رہے تھے تو انہوں نے ٹھنڈک میں چادر کھل گئی تھی تو آ کے برابر کی ہے، ہمارا سر گھل گیا تھا جاڑا نہ لگ جائے تو آگے کچھ ماں کر کے گئی ہے، باپ کچھ کر کے گیا، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری تو طاقت بھی نہیں کہ تم اپنے ابا اماں کر سکو، اب ہم سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ ان پر ویسی رحمت نازل فرما پالنے والے جیسی انہوں نے وہ میرے ساتھ سلوک کیا جب میں صغیر تھا، جب میں چھوٹا تھا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں نا کہ ہماری ٹریننگ جو ہے وہ ہماری ٹریننگ، یہ مجلسیں جو ہیں یہ تو آپ کے وہ کی ورکشاپ ہے، کیریکٹر بلڈنگ کی ورکشاپ ہے جس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھے تھے جیسے، بھائی خالی تبرک نہیں ہے مجلس کا حصول، مجلس کا حصول وہ ذہنی طور پر فائدہ ہے جو آپ کو اور ہمیں ملنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ اچھا جلدی آپ سے بات کہوں، کل ایک بات بیچ میں وہ ہو گئی تھی کہ بھئی ہم یہ نہیں کہتے، ہم کسی سے لڑتے نہیں ہیں، ہمارا وہ ایشو نہیں ہے، یعنی ہم جیسے میں نے وہ شیعہ والی بات جو کل تھی، کسی سے لڑائی نہیں ہماری، تمام مسلمانوں کو ہم مسلمان مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان سے رشتے رکھتے ہیں، ہمارا یہ بھی نہیں ہے، سب رسول اللہ کے امتی ہیں۔ اچھا کسی نے کوئی غلطی بھی ہوئی ہوگی تو جتنی اس کی حیثیت ہے اسی کے اعتبار سے سوال کیا جائے گا۔ یہ مولانا صاحب سے دوسری طرح پوچھا جائے گا، ہم سے دوسری طرح سے پوچھا جائے گا، ایک عام آدمی سے دوسری طرح سے پوچھا جائے گا۔ وہ میرے پاس ہے، وہ مولانا لوگ تشریف فرمائے، میں دکھا سکتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، یعنی روایت رسول اللہ سے کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میدان محشر میں تمام تقریر کرنے والے جو ہیں ان کو ان کی تقریریں سنائی جائیں گی،
سب ریکارڈڈ ہیں. تو جب یہاں ریکارڈ ہو جاتے تو اللہ میں کا ریکارڈ. اور وہ جہاں جہاں پر معاملہ گڑبڑانے لگے گا نا تو وہ فرشتہ پوچھتا جائے گا تم ایسے ہی تھے, اول وقت نماز پڑھا کرو, ممبر سے کہہ رہے تم اول وقت پڑھتے تھے, یہ کیا کرو, تم نے کیا ہے. اس سب کو اپنی تقریریں, اسی لیے میں اپنی تقریر خود یہاں کبھی نہیں سنتا کہ وہاں تو ایک بار سننا ہی پڑے گی. ایک صلوات بھیجتے محمد تو ہر آدمی کی معرفت کے اعتبار سے سختی ہے کہ اس کی کتنی معرفت ہے, تو اس سے اتنا سوال. عام آدمی الگ ہے وہ. خیر, تو کہنا یہ تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا دیکھیے بحیثیت شیعہ جو کانسیپٹ ہے, شیعزم کا جو کانسیپٹ ہے, جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہمارا ایک اصول ہے, اور وہ اصول یہ ہے ہمارے یہاں, ہم اصول پہلے طے کرتے ہیں, پرنسپلز کیا ہیں, شخصیتوں کو بعد میں چنتے ہیں کہ جو ان پرنسپلز کے حساب سے ہیں وہ ٹھیک ہیں, جو نہیں ہیں وہ غلط ہیں. عام طور پر مسلمانوں میں کہ وہ شخصیتوں کا انتخاب پہلے کرتے ہیں, اب اصول بنانا چاہتے ہیں. اب جیسے مثلا امیر شام وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے جس میں حضرت حجر ابن عدی ہیں. وہ حجر ابن عدی کو قتل کر رہے ہیں امیر. اب دونوں آدمی ہم کیسے جسٹیفائی کریں, حجر کو جسٹیفائی کر دیں یا ان کو جسٹیفائی کر دیں. جناب ابو ذر کو ربضہ کی طرف جلا وطن کیا جا رہا ہے, جلا وطن کرنے والا بھی اسی کلاس میں ہے, جلا وطن ہونے والا بھی اسی کلاس میں. جسٹیفیکیشن کس کا ہو, کس کو کہیں گے صحیح ہے, یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے. اب تمام مسلمانوں نے رسول اللہ کے بعد شاید خیر یہ سمجھ لیا ہو کہ سورہ منافقون تو ختم ہو گئی, وہ ہے ہی نہیں, منافق جتنے تھے. پھر رسول اللہ کو معلوم تھے, رسول اللہ چلے گئے, سورہ منافقون ہے, منافق موجود ہیں, مگر وہ سب فرسٹ کلاس کیٹیگری میں ہیں. ابے ہمارے یہاں بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا آدمی تھا, سرکاری طور پر بہت بڑی جگہ پر موجود تھا, اور وہ تھا اور جاسوسی کر رہا تھا دوسرے ملک کے لیے. یہ انڈین ہے, آپ انڈین سمجھ لیں, جس دن معلوم ہو گیا تو پھر دیش دروہی اور یہ سب ہوگا. اور اللہ کو سب معلوم ہے, وہاں تو کوئی دقت نہیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس شیعت میں بنیادی طور پر سب سے محترم ذات دنیا اول سے آخر تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محترم ذات پیغمبر کی ہے. پیغمبر کے بعد ان کے جانشین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اس کے بعد سلسلہ شروع کیجئے 11 امام ہیں. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ ہے. جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے, وہ شیعہ ہے, مسلمان ہے, وہ تمام اس کے فضائل ہیں جو ان کا ہے. ان کی بات بھی مانتا ہو, ان کو بھی مانتا ہو, دونوں کام کرتا ہو, ہے نا, یہ دونوں کام کرتا ہو. خالی محبت کافی نہیں ہوتی ہے, جیسے خالی کلمہ پڑھنا کافی نہیں. وہ آپ سے اب ایک جگہ میں مدراس میں مجلس پڑھنے گیا تھا, نام نہیں لوں گا جگہ کا, وہاں کے مومنین بیچارے کبھی کبھی آدمی اخلاص میں بھی غلطیاں کرتا ہے, یہ ہے. تو وہاں جو مجھ سے کہا ایک صاحب نے یہی کہ مجلس میں آپ اس کا ذکر کیجئے گا, وہاں کے وہ بنگلور میں رہتے تھے, 2 جن کی سسرال تھی وہاں, 2 داماد اس بستی کے, وہ آئے ہوئے تھے کہ قبلہ یہ لوگ, ان کی کیلے کی بہت اچھی کھیتی تھی اور ناریل, املی کے اچھے تاجر تھے, جن کے میرا قیام تھا, وہ زون کے تاجر تھے بہت بڑے. خیر وہ تو حاجی واجی بھی تھے. تو کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے مسجد میں. ہم لوگ جاتے تھے, کچھ لوگ آتے تھے, کہا یہ لوگ اکثر لوگ اس میں نماز نہیں پڑھتے. اور اس کے پیچھے ان کے پاس ایک لاجک ہے کہ جن لوگوں نے نماز پڑھی ان کا کیا حال ہوا. حضرت علی کو دیکھو, زندگی بھر پریشان رہے, آخر میں ضربت لگی. ابھی نماز نہ معاذ اللہ نماز نہ پڑھتے ہوتے تو مسجد میں بھی نہ جاتے. کیا مجال تھی کہ ابن ملجم مار دیتا, جب ہماری نہیں ہے تو ہم مسجد میں گئے نہیں. اور کہتے تھے کہ بھائی وہ لوگ پریشان رہے, ہم لوگ نماز شروع کریں گے اور یہ کیلے کی کھیتی گئی, ناریل ختم. تو یار یہ کیا کریں کاروبار. ابھی اشرا ہوتا تھا, 2 اشرے ہوتے تھے, ہم پڑھنے گئے تھے. اب ایسا تو نہیں ہے, وہاں جلوس نکلتا تھا اور مجلس ہوتی تھی, گریا ہوتا تھا. اب جسٹیفائی کیجئے, یہ اہل بیت کو مان رہا ہے, اہل بیت کی نہیں مان رہا ہے. کیا اچھا یہ بتائیے, یہی بات تو کوفے میں ہوئی تھی جب جناب زینب اور اہل حرم
قافلے میں جا رہے تھے تو کوفے کے بہت سے لوگ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، جن کو جناب زینب نے بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے، تمہاری آنکھیں کبھی آنسو بہانے سے وہ نہ ہوں، رکے نہیں، تم نے ایک ایسی شخصیت کو بلایا اور اس کے بعد ایسا کیا جس کا ہمارا کیا کہتا ہے کہ اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو بھی جان دے دیں، کیسی بات ہے، تو جان دے دیں تو وقت بھی دے دیں۔ اگر انہوں نے کہا آپ لوگ آئیں، کب سے آئیں مجلس پڑھنے، کہاں سے چلے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اتنی دیر سے، یہ بتائیے۔ انہوں نے تو ہم تو ماشاء اللہ ہم سے بہتر افراد تشریف فرمائیے سب لوگ، اور آپ بھی بہتر ہیں۔ ایک بات وہ ہم نے جب مجلس پڑھنا شروع کی اپنے وطن میں تو ہم کو سمجھایا گیا، دیکھیے آپ کتنے قابل آدمی ہوں لیکن جیسے ہی آپ بیٹھ جائیں اور سب آپ کو سن رہے ہوں تو پھر قابو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سکھایا گیا کہ دیکھو تم سب سے زیادہ سمجھدار ہو، یہ سمجھ کے بیٹھنا، سب تم سے کم جانتے ہیں۔ خیر اس کے بعد جب پڑھنے وڑھنے لگے وہ، تو دوسرا سبق یہ دیا گیا کہ اب سمجھ لینا کہ سب تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، تم سب سے کم جانتے ہو۔ ہمارے بہت سے ذاکرین و مقررین خاص طور سے ہمارے پڑوسی ملک میں انہوں نے یہ دوسرا والا سبق نہیں لیا، ان کے بعد دوسرا، ان کی کیسٹ سنیے یا ویڈیوز جو دیکھ، بھائی تم کو ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں، ابے تم کیا لے جاؤ گے ہم کو؟ اب ماشاء اللہ میں کہہ رہا ہوں، ایک تو تو توڑا، میں تم کو ایک لگا مولانا یہ تشریف فرمائیں یہ ایسی سوچیں گے کیا مجھے لے جانا چاہتا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ تو میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں۔ جو ہمارے اچھے سامع ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کیسی کیا بات کہہ رہا، میں ایسی لگ جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا سبق بھی یاد رہنا چاہیے پہلے سبق کے ساتھ۔ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ نہیں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں 17 رکعت نماز کتنی دیر لیتی ہے؟ اگر قاعدے شارٹیسٹ پڑھی جائے تو 15-16 منٹ۔ میں بی ایس سی کر رہا تھا، انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا یہاں، اور جب رہتا تھا الہ آباد میں شروع، تو رات میں دیر تک پڑھائی ہوتی تھی، صبح آنکھ نہیں کھل پاتی تھی۔ ہمارے بزرگ بھی قابل تعریف تھے کہ جنہوں نے ہم لوگوں کی صحیح تربیت کی اور ہماری ویکنیس کو سمجھا، خالی ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں چلتا، جب ہماری ویکنیس کو سمجھا۔ تو ہمارے چچا والد کا تو میرا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، میں 8-9 سال کا تھا، وہی میرے مربی تھے، فقیر شبر صاحب مرحوم و مغفور، بہت بڑے، اور اپنے بیٹوں سے زیادہ مجھے چاہتے تھے سب سے۔ خیر تو ان کو معلوم تھا، تو کچھ بات چلی تو میں نے کہا بھائی میں تو صبح کی نماز میں نہیں اٹھ سکتا اتنی جلدی۔ ایک وہ تو ہوتی ہے نا ہیکڑی ایسی، ایک اسٹوڈنٹ جو بی ایس سی کر رہا ہو، اس کو ابھی نہ میچورٹی ہے نہ کچھ، اچھا انہوں نے جب میں شروع کروں گا ابھی توحید ہو، وہ حکم خدا ہو، جنت ہو، وہ تو ابھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ کہ نہیں تم کئے بجے اٹھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تو 7 سے پہلے نہیں اٹھ پاتا۔ کہا تو بھائی تمہاری صبح تو 7 بجے ہوئی نا، تو پہلے نماز پڑھو۔ ہم کرتے یہ تھے ترکیب کہ صبح کی نماز ظہر میں ڈال دیتے تھے، صبح ظہر کو کنیکٹ کیا، 2 وہ 4 8 ختم ہو گئی، اب مغرب پڑھیں گے، ادا ہو جاتی تھی۔ یعنی اب میرا اختیار ہے جیسے پڑھوں۔ چچا نے میرے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے، تم ایسا کرو 2 رکعت نماز جو ہے اسی وقت پڑھو، اب چائے وائے پیو، ناشتہ کرو۔ ہم نے کہا یہ ہو جائے گا، ہم نے کمٹ کر دیا یہ ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر میرا جیسا آدمی جو ایک اسٹوڈنٹ ہے 7:30 بجے کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ رہا ہے، آج تو میں پڑھ رہا ہوں تو بہت سے لوگ یہ سوچیں گے شاید کوئی عمل کر رہے ہوں، شاید آج کی تاریخ کی کوئی نماز ہو۔ اس وقت میری جو حیثیت ہے کہ 2 رکعت نماز میں پڑھ رہا ہوں تو خود مجھے شرم آنے لگی، مجھے شرم آنے لگی کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اتنے لوگ گواہ بن رہے ہیں کہ میں صبح کی نماز کے وقت سو رہا تھا، کتنے جو بھی آ جائے کوئی کچھ کہہ تو نہیں رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، میں نے خود اپنے کو کریکٹ کرنا شروع کیا کہ میں ایسا کیسے ہوگا، چاہے شارٹیسٹ پڑھ لوں، ابھی اذان نہیں دوں گا، اقامت نہیں کہوں گا، شروع کروں گا 3 مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دوں گا، رکوع میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب شارٹیسٹ نماز پڑھیں وہ تو شاید ایک رکعت 30 سیکنڈ میں ہو جائے، ابھی شارٹیسٹ پڑھیں پھر انشاءاللہ عابد شب زندہ دار ہو جائیں گے، کیونکہ امیر المومنین کا قول ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ صاحبان تقوی، پرہیزگار، نیک مومن جو ہیں ان کا طریقہ اختیار کرو،
ایک دن ان جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آج نماز شروع کی آج ہی، مطلب آج ہی ٹہلنا شروع کیا تھا اور آج ہی صحت کو دیکھ رہے ساتھ صحیح آ رہی کہ نہیں، بازوں میں قوت آ گئی کہ نہیں۔ بھائی ٹہلنے میں بھی آپ کو مہینوں لگیں گے تب جا کر کے اس کے اثرات آئیں گے۔ تو نماز پڑھنے میں یہ معرفت ہوگی نہیں۔ ابھی میں آج اتفاق سے ابھی ذکر کروں گا آپ سے امام حسین علیہ السلام کی عبادت کا جو توحید کی طرف کھینچتی ہے اس کا ذکر کروں گا۔ ہم جیسے اپنے بچوں سے وطن میں تو وہ اور سخت کہہ دیتے ہیں، وہ اب ایک یہ بھی شوق ہوا ہے، پہلے خالی صلوات ہوا کرتی تھی، پھر نعرہ حیدری ہوا، اب لبیک یا حسین بھی ہوتا ہے۔ غلط کچھ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے، مگر میں کبھی نہیں کہتا لبیک یا حسین، غلط نہیں کہتا۔ میں جب ٹٹولتا ہوں اپنے کو کہ کیا مجھ میں لبیک یا حسین کہنے کی ہمت اور طاقت ہے، تو پاتا نہیں ہوں کہ یا حسین میں حاضر ہوں، یہ میرے پاس ابھی دم نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ لبیک یا حسین۔ بھائی وہ وہی کہہ سکتے تھے، وہ کٹی ہوئی گردنوں سے بھی کہہ سکتے تھے، ہمارے تو طاقت نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں۔ ہیں حاضر ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، مگر کہ وہ تو بس چیزیں فیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے بچوں ہی سے یہی پوچھا تھا، ہم نے کہا کہ اچھا اب تم لوگوں نے لبیک یا حسین کہا ہے، ابھی بھی کہا ہے، اب صبح کی نماز اول وقت ہوگی، پوڑیا کھانا سب کو چھوڑنا پڑے گا، امام حسین کے ساتھ حاضر ہو۔ تم بیٹھے تو تھوڑی سا کہ وہ امام حسین لڑ رہے ہیں، لاشیں لا رہے ہیں، تم بیٹھے ہوئے اپنا صورتی منہ میں ڈالے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہیں نماز شب بھی پڑھنی پڑے، امام حسین کے ساتھی ہو نا، حسین کے ساتھ لبیک کہہ رہو، تو کم سے کم منیمم تو کر لیا جائے، جو کم سے کم ہمارا ہے وہ کر لیا جائے، چھوٹی سے چھوٹی نماز پڑھ لی جائے، ذکر خدا کر لیا جائے، نہ چلیں اتنا۔ ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جوان ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنے قدم آگے بڑھائیں تو، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کریں گے کچھ نہیں اور ایک ہنگامہ مچائے۔ تو بھائی ہمارا تو وہ مذہب نہیں کہ قوالی ہو رہی ہو سب بیٹھے ہوئے جھوم رہے ہو، ہمارا دین وہ نہیں ہے۔ ہمارا دین تو وہ ہے کہ حسین کھڑے ہو جائیں تو ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، وہ جہاد کے لیے اٹھ جائیں تو جہاد کے لیے اٹھنا ہے، روک دیں تو رکنا ہے، چلیں تو چلنا ہے، کیونکہ ہمارے ہر قدم کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بھی توجہ طلب ہے تمام لوگوں کے لیے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ کرتے ہوں گے، لیکن اگر کبھی چھوٹ ووٹ بھی رہا ہو تو کوشش کریں کہ کوئکلی اسے فالو کریں۔ اور یہ ہم آپ سے بتائیں کہ مان لیجئے آپ کو ہوش آئے، ہمارے چچا پھر ذکر آیا جائے، چچا ہمیں کہتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، کہتے تھے ابھی سے نماز پڑھو، نماز پڑھتے پڑھتے آتی ہے، ایک دن میں نہیں آئے گی نماز۔ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، یار پوری یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین سبحان ربی العظیم وبحمدہ، کہا پڑھتے پڑھتے آتی ہے۔ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کرو گے تو نماز پڑھنا نہیں آئے گی، موت آئے گی پہلے۔ آج سے شروع کرو، شاید کوئی تمہارا ایک سجدہ، کوئی ایک رکوع، کوئی ایک ذکر اللہ قبول کر لے۔ وہ قبول کر لیا تو پھر سب قبول ہو گیا، جو ایک گیا چھٹی ملی، کہتے تھے وہ ایک قبول ہو جائے، مگر پڑھنا سیکھو تو۔ کہ کوئی چیز ہے کھیل ایک دن میں آ جاتا ہے، علم ایک دن میں آ جاتا ہے، تقوی ایک دن میں نہیں، تو کوشش جاری کی شروع کی جائے۔ اب ماشاءاللہ رئیس خان ہے، مرثیہ خان ہے، ایک دن میں مرثیہ خان بن گئے تھے، ہم مجلس پڑھتے ہیں ایک دن میں بن گئے، اور مومن ایک دن میں تیار ہو رہا ہے، فیکٹری سے نکل رہا ہے کھٹ سے۔ ایسا تو نہیں ہوگا، ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ہیں، وہ نہیں۔ تو ہمارے عقائد میں کہ رسول سے بہتر کوئی نہیں، ایک بات، رسول کے جانشین یکے بعد دیگرے جو ہیں اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اور سب سے افضل ہیں، بعد رسول سب سے افضل ہیں، کوئی بھی نہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وصی ہو، سب سے افضل ہیں۔ اب یہ بات بہت سے مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی، دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا، حضرت علی سے کہا، یا علی تمہاری منزل میرے یا تمہارا رشتہ مجھ سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس سے ہم کیا نتیجہ نکالیں؟ یعنی تم میں کوالٹیز ہیں، مگر اب اللہ کا سسٹم جو ہے اس میں نبی چونکہ نہیں ہے اس لیے تم نبی نہیں ہو، کوالٹیز میں کمی نہیں ہے، ویسا ہی رشتہ ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتے۔ دیکھیں میں آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، ہمارے ہاں جب ملک کا پارٹیشن ہوا تو شرنارتھی بہت آئے تھے،
تو ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ تھا، افسر ہوتا تھا. ایک تو یہ سلسلہ سمجھ لیجیے. چک بندی جب شروع ہوئی چک بندی، تو چک بندی آفیسر، کمشنر یہ سب ہوئے. جب چک بندی ختم ہو گئی تو وہ کمشنر بھی غائب ہو گئے، کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ بھیج دیے گئے، وہ دوسرے چک بندی ادھیکاری بھی چلے گئے. یہ بتائیے کہ اب کوئی ہمارے یہاں چک بندی ادھیکاری بننے کی کوالٹی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ جو ریہیبلیٹیشن آفیسر ہوتا تھا اس کوالیفیکیشن کے لوگ انڈیا سے ختم ہو گئے یا ہیں؟ تو جواب یہی ہوگا ہیں، ضرورت نہیں ہے. یہی بات رسول فرما رہے تھے. یا علی نسبت یہ ہے اللہ نے اب کیوں ختم کر دیا؟ ایک زمانہ وہ ہے کہ کمیونیکیشن اتنا خراب تھا کہ بعض اوقات ایک ایک گھر میں ایک ایک فیملی میں نبی ہوتا تھا، ایک گاؤں میں نبی ہے. اچھا میں کہتا ہوں امام حسین کی تو دلیل ہے نا، حضرت نے بنی اسرائیل کے لیے کہا ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ وہ ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے کی جو عادت ہو جاتی کہ یہ لوگ ایک صبح کے وقت 70 نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر بازار میں ویسی شاپنگ کر رہے ہیں، بازار میں خرید و فروخت ہو رہی جیسے کوئی اثر ہی نہیں. تو اگر 70 نبی نہیں ہوتے تھے تو قتل کرتے کس کو تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی ہوتے تھے ضرورت کے پیش نظر. بھئی اس فیملی میں ایک ہے، اس کو ہمارے ہاں تو یہ بھی کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے لیے کہا ہے، وہ نبی نہیں ہیں مگر کہا کہ خاندان کا جو بزرگ ہوتا ہے اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو زمانہ سابق میں امتوں کے لیے نبی کی ہوتی تھی، کہ اس کی بات سنیں، توجہ کریں، جو ہدایت دے اس ہدایت کو مانیں، اس کی حیثیت ہے. تو عرض کیا کہ وہ نبی تھے، موجود تھے، قتل کیے گئے. آج اطلاعاتی زمانہ اتنی تیزی سے رسول اللہ کے زمانے تک آتے آتے پھیل گیا تھا کہ ضرورت باقی نہیں رہی. آپ آخری پیغام لے کے آئے، قرآن نازل ہو گیا تو کسی نئے نبی کی آنے کی ضرورت نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ کے بعد رسول اللہ کی ضرورت تھی، حضرت موسیٰ کے پاس حضرت عیسیٰ کی ضرورت تھی. رسول کے بعد یہ ضرورت ختم ہو گئی. تو پیغمبر نے کہا تمہاری نسبت تو وہی ہے جو ہارون کی مجھ سے ہے اور تم میں وہی کوالیفیکیشنز ہیں مثلاً، لیکن یہ کہ میرے بعد یہ ضرورت چونکہ ختم ہو گئی، کوئی نبی نہیں تو تم نبی نہیں. یہ گویا پیغمبر نے ارشاد فرمایا. تو یہ نہیں کہ ان میں صلاحیت نہیں، تو اب کہنا کہ نبی سے کیسے بڑھ گئے، ابھی اللہ نے بڑھا دیا تو بڑھ گئے. اچھا اب چلیے دلیل لے لیجیے قرآن سے. اب اس کو تو کبھی کبھی موقع پر مان لیا جاتا ہے نا. حضور نے فرمایا، خالی شیعوں کی حدیث تھوڑی ہے، جس کو آدم کو اس کے علم کے ساتھ دیکھنا ہو، جس کو عیسیٰ کو زہد کے ساتھ دیکھنا ہو، موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھنا ہو، ابراہیم کو ان کی خلت کے ساتھ دیکھنا ہو، علی کو دیکھے. اس کا مطلب ایک ذات میں تمام انبیاء کے کمالات کو جمع کر دیا، اور جب تمام انبیاء کے کمالات جمع ہو گئے تو وہ ان سے افضل ہے، تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور یہی خرابی تھی، غلطی تھی، جس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کس شان کا ہونا چاہیے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کو. انہوں سمجھا کہ یہ ایک حکومت ہے، گورنمنٹ بن گئی ہے. نبی کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں. حضرت ابراہیم کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، نبی تھے. حضرت اسماعیل کی کوئی حکومت نہیں تھی، نبی تھے. حضرت اسحاق کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، ہے نا. حضرت عیسیٰ کے پاس حکومت نہیں تھی، نبی تھے. نبی حکومت کے لیے نہیں آتا، ہدایت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، ہدایت اگر حکومت بھی اس کے ساتھ ہو، جناب سلیمان کی مثال موجود ہے، رسول اللہ کی اپنی مثال موجود ہے، تو ہدایت اور بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے کہ وہ پورا نظام اور سسٹم چلا سکتا ہے. تو اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے پاس وہ مثلا خلیفہ نہ ہو. تو یہ مان لیجئے کہ اب اس کی امامت بھی گئی، اس کی جانشینی بھی گئی، وہ اس کے لیے تھا ہی نہیں. ایک بات اچھا توجہ فرمائیے گا، ان کا حدیث ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مطلب یہ صرف اتنی بات کہنے کے لیے کہ جس کا میں دوست ہوں، یہ اس کا علی اس کا دوست ہے.
پوری امت تو چلا رہی بار بار ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم غلام. حضرت علی کا نمبر آتا ہے تو پھر وہ دوست ہو جاتے ہیں رسول اللہ کے، فرینڈ لسٹ ہو جاتی ہے. کیسی بات ہے؟ آپ غلام مصطفیٰ ہیں اگر تو غلام علی بھی ہیں، جس کے ہمارے یہاں کے مشہور سنی شاعر بہت بڑے صوفی تھے شاہ علی حسن صاحب، انہوں نے کہا ابس درمانی من کن تو مولا می روی ہر سو. تم من کن تو مولا کے معنی میں ادھر ادھر کیوں دوڑ رہا ہے؟ علی مولا میں ایمانہ کے پیغمبر بود مولا. جن معنوں میں پیغمبر مولا تھے انہی معنوں میں علی بھی مولا ہیں. بس ختم ہونے بات، کچھ ادھر ادھر بچے ہی نہیں کہ اس میں ایک صلوات بھیجتے محمد عالم. تو حضرت علی کی ہم لوگ اس لیے نہیں جانشینی کہ ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اپنے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ پبلک سے، جو رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یا علی تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے. ٹھیک ہے، کورونا میں لوگ نہیں جا پائے تھے، انہوں نے بند کر دیا تھا، کعبے کی عظمت میں کیا کمی آ گئی؟ لوگ چوک گئے، نہیں پہنچ پائے بیماری کی وجہ سے. اگر سارے مسلمان خدا نہ کرے ایسا ہوگا نہیں، طے کر لیں ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، تو کعبے کی عظمت میں کیا کمی آ جائے گی؟ یہ حاجی نہیں ہو پائیں گے، یہ ثواب نہیں حاصل کر پائیں گے. کعبہ اپنی جگہ پر رہے گا. کعبہ نہیں دوڑتا، لوگ تلاش کرتے ہیں الہ آباد سے بھی رخ کے کعبے کی طرف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اگر علی کعبے جیسے تھے تو علی کو دوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. میری بیعت کر لو، میرا ہاتھ لے لو، مجھے حکومت دے دو. علی کو ضرورت نہیں تھی، دوسروں کو ضرورت تھی. جس کو ہزار اور لاکھ بار غرض ہو وہ علی کو امام مانے. علی کو ضرورت نہیں کہ وہ اپنے پیروں اکٹھا کرتے پھریں. صلوات بھیجیں محمد علیہ. اور دیکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں، میں یہ وہ اعتراض نہیں، میں کہتا ہوں یہ تو لاجیکل بات ہے، کوئی بھی جواب دے دے گا میں مان لوں گا. مسلمان اس وقت بھی کوئی اصول نہیں بنا پائے کہ رسول کا جانشین کون ہوگا، نہیں بنا پائے. ورنہ بتائیں ہم کہ پہلے منزل پر مان لیجیے انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی رائے سے ہوگا، تو پھر دوسری منزل پر بھی رائے ہونا چاہیے. دوسری منزل پر انہوں نے طے کر لیا کہ نہیں نامینیٹ ہوگا، اچھا چلو نامینیٹ ہی ہوگا. تیسری منزل پر آ کے نہیں، ایک کمیٹی 6 آدمیوں کی تھی اس نے بنایا. چوتھی منزل پر جو لوگ حضرت علی کی بیعت کے لیے دوڑ رہے تھے وہ کہتے کہ بھئی یہ تھا، چلو اب یہ کر لیا جائے. نہیں، وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں، تم اپنی جس کو جی چاہے دے دو، چھوڑو، ہم سے مطلب نہیں ہے. سمجھ جائے گا، مگر نہیں، آپ اصرار ہو رہا ہے، بیعت کی جا رہی ہے، سب کا اجماع ہو گیا، یہ سب ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ڈاکٹر علی شریعتی نے بات پوچھی ہے وہی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ غور کیجیے. انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے، اس کی ان کا آرٹیکل ہے سلیکشن اور الیکشن، یعنی جانشینی کے سلسلے، اور بہت بیسک بات بتائی. سپوز کیجئے کہ الہ آباد میڈیکل کالج میں جو ٹاپ کا کارڈیولوجسٹ ہے اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، اس کا کارڈیولوجسٹ مر گیا، کیا ہوگا؟ جتنے مریض ہیں دل والے وہ سب طے کر رہے ہیں کہ کون ڈاکٹر ہوگا. سب لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے طے کیا کہ یہ صاحب ڈاکٹر بنائے جائیں گے. اور ہندوستان کا مزاج تو یہ ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پاور ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں آ جائے تو ان کا لڑکا کتنا جاہل صحیح، وہ اسی کو چیف بنا کے جائیں گے کہ ہمارے بعد یہ ہوگا. ختم ہو گئی بات، مریضوں کی درگت ہو جائے، ان سے مطلب نہیں. کون بنائے؟ اچھا کس مقصد سے؟ یہاں ہو سکتا ہے ہم ایک حکومت چلاتے ہیں، سسٹم چلاتے ہیں، کارپوریشن ہے، اس میں ہو سکتا ہے. جن کی ہدایت ہونی ہے وہ خود طے کر رہے ہیں ہم ہادی کون ہوگا. یہ ان کا اختیار ہو سکتا ہے. بھی ایک آدمی کو صاحب علم سمجھا گیا، اس سے کہا آپ مجلس پڑھ دیجئے، اس کے علم کو دیکھ کر کے سمجھا گیا ٹھیک ہے یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے جتنے مومنین آ گئے ووٹنگ کر رہے ہیں، آج کون پڑھے گا؟ ہم لوگ تو ان کی رائے، کبھی انہوں نے تو کبھی پڑھی ہی نہیں. کہ نہیں یہ جب ممبر پہ بیٹھیں گے تو درست ہو جائیں گے، بیٹھا دو ممبر پر. تو جو ہادی ہے وہ ہدایت کرنے والا، اگر ہدایت کوئی روحانی چیز ہے تو اس کو وہ لوگ کیسے طے کر سکتے ہیں جن کی ہدایت ہونا ہے؟ وہ کیسے طے کریں گے یہ بتائیں؟ اور اگر انہوں نے طے کیا تھا تو گڑبڑی کیوں آ گئی؟ یہ یہاں تک آتے آتے نہ نماز بچی،
نہ کانسیپٹ بچا، یہ سب کہاں سے ختم ہو گیا؟ تو یعنی یہ بات یاد رکھیے جو وہ کہتے ہیں، ایسی انہوں نے ایک مثال لی کورٹ کی کہ اگر جج ریٹائر ہو جائے یا مر جائے تو موکل تھوڑی طے کرنے لگتے ہیں، جتنے وہاں کلائنٹ کھڑے ہیں کہ اب کون جج ہوگا، چلو چلو بتاؤ جج ان کو بنا دیا جائے. یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو مقدمہ فیصلہ کروانے ہیں. جس اتھارٹی نے جج بنایا تھا وہی اتھارٹی جج بنائے گی، تو جس اتھارٹی نے نبی بنایا تھا وہی اس کا جانشین بھی بنائے گی. نبی کے بھی اختیار میں نہیں کہ میرا یہ ہوگا، اس کو خالی ڈکلیئر کرنا ہے جو اللہ کا حکم آ جائے کہ میرے بعد یہ ہے. اور اسی لیے نبی نے ان کو بھی بتا دیا جو موجود نہیں تھے، یہ ہوں گے، ان کے بعد حسن ہوں گے، ان کے بعد حسین ہوں گے، ان کے بعد پورا بتاتے چلے گئے یہاں تک امام مہدی تک حضور نے بتایا. ایک صلوات بھیجتے محمد بس آپ کو اس طرف لاتے ہوئے. تو امام حسین علیہ السلام کی خاص اس چیز جو ہے، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ اسلام اور عزاداری حسین کا ایک تعلق ہے. عزاداری حسین کا تعلق یہ ہے کہ واقعات جو کربلا کی ہیں، جو امام حسین کا کنٹریبیوشن ہے، وہ ختم نہ ہونے پائے، معلوم رہے. میں نے آپ سے سب سے پوچھا تھا، میں خود بھی پوچھتا ہوں، بھئی ہم لوگ، ہمارا جو کلاس ہے، ہم لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں اس کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے. یا مومنین میں کچھ خاص لوگ ہیں، ان کا شوق ہے، تاریخ پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں. باقی لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. تو جب مجلس میں آتے ہیں تو ان کو انفارمیشن ملتی ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے تھنکر نے اور بہت بڑے قابل پروفیسر بھی تھیولوجی میں تھے علی گڑھ میں، انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ فرمایا تھا کہ مجلس میں دو چیزیں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے، یا انفارمیٹیو ہو یا ریفارمیٹیو ہو. اور اگر نہ انفارمیٹیو ہے نہ ریفارمیٹیو ہے تو ویسٹیج آف ٹائم ہے. اور جتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں یہ آدمی اتنے زیادہ لوگوں کا وقت برباد کر رہا ہے. 10 تھے تو کم کیا تھا، 100 ہو گئے تو اور زیادہ کیا، اور 1000 ہو گئے تو اور زیادہ ہو گئے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ نالج جو ہم کو آتی ہے اسی سورس سے آتی ہے، عزاداری لاتی ہے. اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ کی نالج نے آپ کو بتایا، حسین ابن علی سے محبت پیدا کی. جیسے ہی امام حسین سے محبت پیدا ہوئی، ان کی خدمات، کنٹریبیوشن، یہ سب آپ کے سامنے آیا، تحریک ہوئی. اور امام حسین کر کیا رہے تھے؟ وہ اسلام ہی کا تعارف کرا رہے تھے. اس زمانے میں جو وہی کہ اسلام سمٹ کے ریچولز تک رہ گیا تھا. بھئی عید کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے مسجد میں، اور میلے میں ہم لوگ جھولا جھولتے ہیں، یہ سب عید کا پارٹ ہے. اور مٹھائی خریدتے ہیں. تو جو عوام ہیں تو ان کو تو یہی معلوم ہے. اب آپ یہ بتائیے، مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ یزید کا جو لشکر تھا کربلا میں، وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، ایسا نہیں ہے. وہ مثلاً جب امام حسین نے ظہر کی نماز کے سلسلے میں گفتگو کی کہ بھائی رک جاؤ اتنی دیر کہ نماز پڑھ لیں، تم بھی پڑھ لو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں پڑھتے، کہا تمہاری نماز قبول نہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں پڑھتے، اس کا نماز پڑھتے تھے. بتائیے کیسے جاہل تھے کہ وہ امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسالت، تمہارے فخر کے لیے، تمہارے اکرام کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اگر تمہارے اوپر صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز نہ ہو. تو نماز صلوات بھیجتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چلیے بارک علی محمد سلم علی محمد، سب کریے آپ، لیکن صلوات بھیجی جائے. وہاں صلوات بھیج رہے تھے اور نماز سے اٹھ کے تیر کمان جوڑ رہے تھے انہی آل محمد پر، انہی ریپرزنٹیڈ. اس نماز سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی یہ نماز کہاں باقی رہ گئی؟ نماز منہ پورا پچھم کی طرف کر لینے کا نام نہیں، بلکہ ایک انقلاب کا نام ہے جو انسان کے اندر آ جائے. تو اس لیے جو نماز پڑھی جا رہی تھی جو تھا. اب بتائیے حج بھی ہو رہا ہے اور مثلاً ظلم بھی کیا جا رہا ہے. یزید جیسا آدمی تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، جب اہل حرم آئے ہیں اور گرفتار ہو کر کے، اور وہ تو اس کے اشعار دیکھ لیجئے جو اس نے پڑھے ہیں کہ کاش ہمارے بدر کے وہ مقتولین، ان کے نانا وانا مارے گئے تھے، نانا پرمانا، وہ سب وہ زندہ ہوتے تو کہتے یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو. کہہ رہا تھا دین اس کے اشعار ہیں، سب ملتے ہیں. اگر دین احمدی میں شراب جائز نہیں ہے تو دین مسیح پر ہو کے پی لو.
عیسائی پیا کرتے تھے تو وہ دین مسیح پر ہو کے پی، وہ اس زندگی کے بعد کچھ نہیں. یہ تو بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے، نہ یہاں کے بعد کوئی زندگی ہے. یہ آدمی کون ہے جو اپوائنٹ کر رہا ہے ہر جگہ پر گورنر، نماز جمعہ پڑھنے والے، حج میں امیر کون ہوگا، یہ سب یہ آدمی اپوائنٹ کر رہا ہے. یہی نتیجہ تھا بنی امیہ میں. شراب کے نشے میں جا کر کے نماز پڑھانے والے نے فجر میں 2 رکعت کی 4 رکعت پڑھا دی. مودودی صاحب نے لکھا 4 رکعت نماز پڑھا دی. لوگوں نے بعد میں ہلڑ مچایا. ارے خیر ہم لوگ ہوتے تو وہ جیسے ہی وہ صلوات کے بعد اٹھنے لگا تھا، سلام نہیں پھیرا تھا، استغفر اللہ چلانے لگتے اسی وقت. ہو سکتا ہے چلائے بھی ہوں. تو 4 رکعت ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا تو وہ کیا کہہ رہا ہے، گورنر ہے، کہہ رہا ہے اس وقت تو طبیعت ترنگ میں ہے، کہو تو 2 رکعت اور پڑھا دوں. یعنی نماز نہ ہو گئی، جس کا جو جی چاہے کر دے، 6 پڑھا دے، 2 پڑھا دے، 1 پڑھا دے، آدھا کر دے، یہ ہو جائے گی. تو اللہ کا دین تو نہیں، یہ اللہ پر تو ایمان نہیں لا رہا. تو امام حسین نے اصولی طور پر یہ اس موقع پر یہ سمجھا، جو بات آپ نے سنی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا حسین منی وانا من حسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ تو اپنی جگہ بالکل صحیح بات تھی کہ رسول اللہ نانا تھے، یہ نواسے تھے، ان کی پرورش کی تھی. لیکن وانا من حسین بھی بالکل صحیح بات فرمائی حضرت نے. وہ اس لیے کہ 60 ہجری تک آتے آتے رسول اللہ کی رسالت کی جتنی تعلیمات تھیں وہ تو مذاق بن کے رہ گئی تھیں، وہ تو تھی ہی نہیں. امام یہ بات بالکل پکی سمجھ لیجیے، جتنے چینجز عالم اسلام میں مسلمانوں میں آئے ہیں وہ سب امام حسین سے پہلے ہیں، آج بھی ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا، اختلافی کوئی بات ہو، وہ سب چینجز موجود ہیں. امام حسین کے بعد چاہے وہ شراب پیے، جوا کھیلے، ناچ رنگ کرے، مگر اس کا عمل اسلام کا حصہ نہیں بن پایا. یعنی عزاداری نے حسین کے پیغام کو زندہ رکھا، حسین کے پیغام نے اسلام کو زندہ رکھا. ایک صلوات بھیج دے محمد یہ آپ غور کر لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسی لیے امام نے جو اپنی حکمت عملی رکھی. دیکھیے بنیادی طور پر وہ فرشتے اتار لیتے، کبھی آپ سے ذکر ہوگا انشاءاللہ معجزات کا اور اس کا. اہل بیت علیہ السلام یا انبیاء وہ دنیا میں معجزات سے ریفارم کرنے نہیں آئے تھے کہ معجزہ تو صرف لوگوں کے اطمینان دلانے کے لیے کیا جاتا تھا. اچھا ایک بات برسبیل تذکرہ کر دوں، آپ لوگ زیادہ معجزوں کے چکر میں نہیں پڑا کیجئے، کیونکہ معجزے عام طور پر دکھائے گئے ہیں مخالفین کو. کبھی جناب موسیٰ کو میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کہا، حضرت ہارون سے کہا آؤ ہارون دیکھو میں ابھی ڈنڈا پھینک کے اس کو اژدہا بناتا ہوں. حضرت علی کو رسول اللہ لے کے گئے، اب چلو علی بہت دن ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں دیکھ لو تم بھی، نہیں کیا. ابو ذر، وہ ابو جہل نے کہا تھا چاند کے 2 ٹکڑے کرو تو مانیں گے. ناقہ صالح جو تھا اس جناب صالح کی اونٹنی جو پیڑ پہاڑ سے نکلی تھی، حضرت صالح پیغمبر تھے، ان کی قوم نے جب ماننے سے انکار کیا اور طلب کیا تو نکلی تھی، اپنوں کے لیے نہیں نکلی تھی. تو اس لیے آپ کیا تلاش کیا کرتے ہیں؟ پنجہ سرخ ہو گیا، اچھا پنجہ سرخ ہو گیا تو کیا ہوا، ہو جائے نہیں ہو جائے. ہم تو پنجے کو امام حسین کی عزا کی علامت مانتے ہیں. وہ چاہے بعض اوقات تو اور بھی میں لکھنؤ میں دیکھتا ہوں سونے کا پنجہ بنائیں گے. ارے غریبوں کو کھلا دو، حسین کا پنجہ اگر پیتل کا بھی ہوگا تو اتنا ہی محترم ہے جتنا سونے کا پنجہ. کیا ہے سونے کے پنجے سے کیا ہو جائے. یہ جو تعزیہ بنا ہے کاغذ کا تعزیہ ہے نا، اس کی ہم کاغذ سے ویلو نہیں لگا رہے ہیں، نسبت حسین سے ویلو لگا رہے ہیں. چاہے یہ سونے کا ہو یا چاندی کا ہو یا پلیٹینم کا ہو اور چاہے کاغذ کا ہو، سب اسی منزل پر ہیں، نسبت حسین سے بلند ہو رہے ہیں. تو اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. مگر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو گیا اور اس میں یہ ہو گیا، بات وہ ہو سکتا ہے غلط بھی نہ کہہ رہا ہو، وہ امیجن کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ بات پھر بھی سمجھتے چلیے.
کس کو دکھے گا اور کس کو نہیں دکھے گا. کبھی تو یہ ہوتا ہے جس کا ایمان درست ہوگا اس کو نظر آئے گا. حالانکہ معجزے ہمیشہ بے ایمانوں ہی کو دکھائے گئے تھے, ایمان والوں کو دکھائی نہیں گئے تھے. خیر, پھر کبھی کبھی ایسی بات کہہ دی جاتی. ہمارے وطن میں ایک مسجد ہے, پتہ نہیں کیا اتفاق تھا, اہل سنت کی مسجد, اس میں ایک مینار ہے خالی سائیڈ میں لگی ہوئی, شاید دوسری بن نہیں پائی, کام ختم ہو گیا. سنا ایک آدمی نے قرض ورض کسی سے لے رکھا تھا, وہ وصولنے کے لیے آیا, تو اس نے سوچا کیا کریں اس کو. کہا چلو تمہیں ہم اپنے یہاں ناشتہ واشتہ کرایا, تمہیں اپنے یہاں ایک مسجد دکھاتے ہیں لے چل کے. حلالی ہوتا ہے تو اس کو 2 مینار نظر آتی ہیں, اور اگر ناجائز ہوا اپنے ماں باپ کا تو ایک ہی دکھائی پڑتی. اسے کیا دکھے گی, اس میں ایک ہی ہے, 2 کہاں تو اس کو دکھ جائے گی. وہ اتنا کرناٹے میں آیا کہ اپنا قرضہ لیے بغیر واپس چلا گیا. آپ بتائیں کہ اس کو دکھے گا اس کو نہیں. ارے جناب موسیٰ نے اژدہا پھینک, وہ لکڑی پھینکی, اژدہا بنا. اب ہارون کو بھی دکھ رہا ہے, فرعون کو بھی دکھ رہا ہے, جادوگروں کو بھی دکھ رہا ہے, بیٹھنے والوں کو بھی دکھ رہا ہے. یہ تھوڑی کہ ایمان ہوگا تو دکھے گا اور ایمان نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تو اس لیے بات یہ غور کیجیے گا کہ اس چکر میں نہ پڑیں, بلکہ عزاداری کو عزاداری کے طور پر کہ یہ ایک مقصد کے لیے ہے, اللہ کی توحید کو سکھانے کے لیے. حسین ابن علی نے یہ کارنامہ انجام دیا کربلا میں کہ میں ایسی تصویر پیش کر دوں کہ اسلام واضح ہو جائے, یہ معلوم ہو جائے کہ جو شام کے محل سرا سے آ رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے, یہ معلوم ہو جائے ساری دنیا. یہ معلوم تبھی ہوگا جب ایسے افراد ہوں میرے ساتھ جن کی شان یہ ہو کہ ان کو دیکھ کے لگنے لگے کہ ہاں بھائی یہ تو نہیں غلط ہو سکتے. ہمارے یہاں بھی ایسے مومن ایسے متقی افراد ہیں, اسی الہ آباد میں ہیں, کہ کوئی ان کے بارے میں غلط بات کہے بھی تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے, وہ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب امام لے کے چلنا چاہتے تھے. لیکن ایک عجیب بات ہے, اس رخ سے بھی آپ غور کر لیجئے گا. حضرت کے ساتھ جو لوگ گئے ان میں 4 کیٹیگریز خاص ہیں, بڈھے, جوان, بچے, عورتیں. سب کی طبیعت میں فرق ہوتا ہے, نیچر میں. بڈھوں کو غصہ بھی نہیں آتا, جوش بھی نہیں آتا, ہر چیز میں بہت میچور, ارے چھوڑو. جوانوں میں جوش ہوتا ہے, میچورٹی نہیں ہوتی. بچے رونے لگتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. عورتیں ڈر جاتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں. امام اتنی بڑی جماعت کو لے کے گئے اور آپ نے سب کے مزاج بدل دیے. بڈھوں میں حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے میں جوانی آ گئی, کھڑا ہو گیا کور ٹیک کر کے, 20 آدمیوں کا سپہ سالار بنا دیا گیا. امام حسین کی فوج نے میں سرے پر جناب حبیب ابن مظاہر کو کھڑا کر. مسلم ابن اوسجہ صدی کی عمر صحابی رسول تھے, کیا تھی. حضرت جون کی میں نے کہا تھا, میں نے کہیں پڑھا 90 سال کی عمر تھی جس وقت کربلا میں تھے, مگر جوش کا کیا عالم تھا, یہ تھا. جوانوں کا کیا عالم تھا. جہاں پر بڈھوں نے جوش کا مظاہرہ کر دیا, جوانوں نے اپنی میچورٹی کو اس طرح دکھا دیا. حضرت عباس بھرپور جوان تھے, حضرت علی اکبر. حبیب ابن مظاہر نے جیسے ہی اس کی بات سنی, حسین تمہاری نماز قبول نہیں, فوراً حملہ کر دیا. کہا فرزند رسول کی نماز قبول نہیں, تیری نماز قبول ہے. اب مولا سے کہہ دینا آپ کے جد کے ساتھ نماز پڑھوں گا, بس ختم ہو گئی. حملہ کر دیا. یہ بوڑھا آدمی, حضرت عباس کھڑے تھے. 9 محرم کو جب جنگ روکنے کی بات آئی تھی کہ جاؤ ایک رات, کوئی کہتا تھا اجازت دے دو, کوئی نہیں. آپ نے کسی جوش کا مظاہرہ نہیں کیا. بچوں کو دیکھ لیجئے, سب نوحوں میں آیا ہے, ہائے پیاس ہو, یہ سب ہے. ان کی قوت برداشت کا یہ عالم تھا. میں خالی اہل بیت کے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو بیویاں آئی تھیں ان کے جو بچے تھے. کسی نے کہا ہو کہ اب تو پیاس برداشت نہیں ہوتی, کسی نے کہا ہو مولا چھٹی دے دی, اچھا حضرت چھوڑ دے جاؤ, چلے جاؤ. اب چلے جاؤ تو ابھی فرات کا پانی پیتے ہوئے نکل جانا, کوئی جانے کو تیار نہیں. خواتین ڈرتی ہیں کہ آپ نے, ہم جانتے ہیں, اور خاص طور سے اولاد کے معاملے میں ان کو کئی برداشت ہوتا ہے اولاد کے معاملے. میں کہتا ہوں حضرت علی اکبر کو جناب لیلا نے بھیج دیا. یہ بات تو ٹھیک ہے, امام حسین کی زوجہ تھیں,
امام علیہ السلام کا بیٹا ہے، یہ ہے۔ حضرت عباس گئے، مانی بات ہے، امیر المومنین کے فرزند ہیں، ان کے بھائی گئے، یہ سب ہے۔ یہ بتائیے ان عورتوں سے میں پوچھ رہا ہوں جو کربلا میں تھی، جن کا اس خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ایسی عورت۔ ابھی بوڑھے کی بات کی تھی، مجھے یاد آ گیا، حضرت سوید ابن عمر وہ تھے، بہت بوڑھے تھے، اتنے زخمی ہو گئے لڑائی میں، کہیں گر گئے اور لاشوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے بے ہوش۔ جب ایک مرتبہ نعرہ ہوا کہ حسین قتل کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے، تو یہ جو باجا بجنے لگا تو اٹھے ایک دم سے۔ تو کیا ہوا؟ کہا امام حسین کے لیے کہا قتل کر دیے گئے، تو چھری لے کے اسی وقت لڑنے لگے، پھر مر کا حملہ کر دیا اور اب شہید کیے گئے۔ ان کے القاب میں آیا ہے ذو الشہادتین، دو شہادتوں والے، ایک شہادت عصر عاشور سے پہلے اور ایک شہادت امام کی شہادت کے بعد۔ ایک بوڑھا آدمی اس جوش کے ساتھ سامنے آیا۔ ایسی عورتیں، میں اگر اس کو سمیٹوں اپنی بات کو تو ایک چیز کہہ سکتا ہوں، آپ کو وہاں کربلا میں مختلف لوگ دکھائی پڑ رہے ہیں، یہ بوڑھے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، مگر اس کے اندر جو روح ہے وہ حسین کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اندر روح جو ہوتی ہے وہ حسین ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے رسول اللہ سے جو وعدہ طفلی میں کیا تھا وہ ایک سر کا تھا، مگر کربلا میں جو مشہور ہے آپ نے 72 سر پیش کر دیے۔ 72 حسین کربلا میں آ گئے، تبھی انہوں نے اسلام کو بچا لیا، ورنہ ایک آدمی قتل ہو جاتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں ارے وہ امام تھے، ان کو تو ایسے ہی نہیں، امام نے دکھا دیا تم میں طاقت ہے، تم میں قوت ہے، تم میں کیپیسٹی ہے، خالی ہمت کر لو۔ پوری قوم کو یہ سبق دے دیا، اسلام کو بھی بچا سکتے ہو، قوم کو بھی بچا سکتے ہو، کمیونٹی کو بھی بچا سکتے ہو، خالی ہمارے پرنسپل کو دیکھتے رہنا، ہمت سے آگے بڑھتے رہو۔ ذرا عورتوں کو دیکھ لو۔ اب میں آپ سے بس آخر کلام میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں تذکرہ اس وقت کروں گا کہ جناب زینب نے حضرت عون اور حضرت محمد کو کیسے بھیجا، جناب ام فرما نے حضرت قاسم سے کیا کہا، حضرت علی اکبر کس طرح گئے، جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹے کس طرح گئے۔ میں کہتا ہوں جس کا کوئی تعلق نہیں اس خاندان سے۔ ایک اور عبداللہ ابن عمیر آ گئے تھے، شادی ہوئی تھی، ابھی چند دن گزرے تھے، حج کرنے آئی تھیں، ان کی بیوی ان کے ساتھ آئی تھیں۔ عالم کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمیر جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو جوش میں گرز لے کے باہر آ گئے، محبت کے پیش نظر۔ اس کے بعد جیسے امام نے فرمایا، یعنی روح سب میں حسین کی تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں، جیسے ہی امام نے کہا اس عورت سے کہ خیمے میں واپس جاؤ، اللہ نے عورتوں پر سے جہاد کو ساقط کر دیا ہے، تو پھر اب نہیں رکی، خیمے کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد جب عبداللہ ابن عمیر شہید ہو گئے، طبری نے لکھا ہے، نکلیں، بھائی شوہر کی محبت تھی، خاک اور خون صاف کر رہی تھی شوہر کے، تعریف کر رہی تھی ان کی، تو اس نے اس کا غلام تھا، ملعون کا غلام بھی ملعون تھا، رستم اس کا نام تھا تو بزدل ہی، اس کو کہا کہ اس عورت کو مار دو۔ اس نے گرز مارا عبداللہ ابن عمیر کی بیوی کے سر پر اور وہ شہید ہو گئی۔ کربلا میں یہ ایک واحد شہید خاتون بھی ہے، ان 72 کے ساتھ یہ شہید ہوئی اپنے شوہر۔ آپ دیکھیں یہ ملتا ہے، ان کی بحریہ نام تھا ان کا، جنادہ ابن عمر کی بیوی تھی، تو وہ اس میں ان کے لیے ملتا ہے کہ شوہر شہید ہو چکا تھا، بہت پڑھا جاتا ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف تذکرتاً کا ہے۔ ان کا بیٹا تھا، 10-11 سال کا سن تھا، زیادہ سن بھی نہیں تھا۔ اس بچے کو انہوں نے تیار کر دیا جانے کے لیے، شوہر مر چکا تھا، شہید ہو چکا تھا، ابھی بچہ کیا تیاری، بھائی تلوار لگا دی۔ ہمارے یہاں بھی جیسے بچوں کو امام کا فقیر بنا دیا جاتا ہے اور یا بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، وہ اصلی تو نہیں ہوتی، مگر اس کو تو تلوار وہ والی لگائی اور وہ سب۔ اب وہ دوڑا اور ماں نے کہا ایسا ہے، اگر جسم کے اندر حسینی روح نہ ہو تو کوئی بھیج سکتا ہے؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، یہ جانے والا زندہ نہیں آئے گا جس بچے کو وہ بھیج رہی ہے۔ بس ادھر امام نے دیکھا ایک بچہ جا رہا ہے، حضرت نے فرمایا ارے اس بچے کو روکو، یہ بھی ضائع ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا، مار ڈالیں گے یہ لوگ ظالم۔ جیسے ہی یہ کہا تو
اصحاب بڑھے اور وہ اس کو لائے. امام نے پوچھا تو کون ہے؟ اتنے لوگوں میں سب کو پہچان پانا. کہا تو کون ہے؟ کہا آقا یہ جس کا لاشا پڑا ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. یہ جس کا لاشا پڑا ہوا ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. بھائی یہ سننا تھا کہ امام نے کہا تو خیمے میں واپس چلا جا, تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم نجات کے لیے کافی ہے. اس نے اپنا کام پورا کر دیا, اس نے اپنی خدمت کر دی, تیرے باپ نے بھی تیری ماں نے بھی. خیمے میں واپس چلا جا. بس یہ بات خیمے تک پہنچی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے ماں نے بیٹے کو بھیجا تھا تو در خیمہ پہ کھڑی بھی ہوگی. جیسے ہی ماں کو یہ آواز ملی, اس نے جو آواز دی, کہا آقا یہ ایک بیوہ کا ہدیہ ہے, یہ ایک بیوہ کا ہدیہ ہے, رد نہ کیجیے اس کو. یعنی آپ بتائیے ایک نابالغ بچہ جا رہا ہے, امام نے اس کے جذبے کی بنیاد پر اجازت دی. میدان میں آیا چھوٹا سا بچہ, کیا لڑتا, ان لوگوں نے اسے مار لیا اور قریب ہی خیمے کے, اور اس کا سر لے کے اسے پھینکا اسی کی طرف. ان کو بھی شرارتیں سوچ رہی تھیں ظالموں کو, انہوں نے پھینکا. ماں نے سر کو اٹھایا, صاف کیا. ایسی باہمت مائیں کربلا میں تھیں, کوئی معمولی بات نہیں تھی. صاف کیا, اور صاف کرنے کے بعد ایک مرتبہ اسے چوما, آنکھوں کو منہ کو چوما, میرے لال تم نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. اور اس کے بعد سر کو پھر دشمن کی طرف پھینکا اور آواز دیتے ہوئے, ہم اللہ کی راہ میں جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے, یہ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا. اب میں کہتا ہوں وجعلان حسین, مجھے تعجب نہیں ہوتا, حسین کو دقت ہوئی ہے علی اصغر کا لاشا لانے میں کہ وہاں کیا ہوگا. 7 بار آگے گئے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, 7 بار پیچھے آئے تھے, رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ امام نے کیا تھا. بلکہ کسی نے پوچھا بھی ہے کہ امام حسین پر سب سے زیادہ کب مصیبت پڑی. کہا بھائی دیکھ لو, جب مصیبت پڑتی تھی تو کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, مگر ہر ناصر کے لیے ایک بار کہا تھا, علی اصغر کے لیے 7 بار کہا. شاید سمجھ رہے ہو ماں در خیمہ پر بچے کا انتظار کر رہی ہے, در خیمہ پر آواز دیا, یہ نہیں بتا سکے کہ بچہ شہید ہو گیا. آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ, رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. بیان یہی کیا جاتا ہے کہ رباب, جناب رباب سے پہلے حضرت سکینہ دوڑ کے آئے اور پوچھنے لگی, بابا میرے بھیا کو پانی مل گیا, میرا بھیا سیراب ہو گیا, میرا بھیا بہت پیاسا تھا. امام نے فرمایا بیٹی کو آواز دے کہ سکینہ تیرا بھائی ایسا سیراب ہوا ہے اب کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اسے اور بلا کے دی. جب شہزادی نے جناب رباب نے بچے کو لیا, میں کہتا ہوں یہی کربلا کی وہ خواتین تھیں جنہوں نے تاریخ رقم کر دی. جب اس جنازہ ابن عمر کے سلسلے میں بحریہ کا مل جاتا ہے تو یہ تو حسین کی زوجہ تھیں, یہ تو اس خاندان کی بہو تھیں. آپ نے گھر کو اس کو لیا. امام حسین کی مصیبت نگاہ میں تھی. ایک مرتبہ حسین سے نہیں کہا میرا بچہ شہید ہو گیا, یہ نہیں کہا میرا بچہ پیاسا ہے, بلکہ علی اصغر کو دیکھا اور کہا امثلو کا یغار, امثلو کا یغار. ارے کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں, بیماری کر دیے جاتے ہیں. فیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بارہا و بنیہا, یا اللہ ہماری سزائے مقتدر قبول فرما, ہمارے لہائے ناسموں کو ہمارے ذہن میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک توفیقات دے کر پروردگارا ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں جو کمیاں ہیں اس کو اپنی طاقت سے اپنے حکم سے دور فرما. ہم کو صحیح معنوں میں حسینی بننے کا شعور عطا فرما, صحیح معنوں میں ادائے امام کرنے کی توفیق دے. ہمارے امام کے دور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انصار میں قرار. آپ حضرت کو پھر زحمت دے رہا ہوں. جناب مولانا محمد مہدی صاحب زید پوری, مولانا قلب عابد صاحب قبلہ, مولانا ابن حسن صاحب نونہروی قبلہ, مولانا پروفیسر شفیع الحسن صاحب قبلہ, جناب مولانا یوسف فیضی صاحب قبلہ, پروفیسر فضل امام صاحب قبلہ, جناب غلام حسنین نجفی صاحب قبلہ, اور مہاراج کمار محمد امیر حیدر صاحب, اور جتنے حاضرین ہیں
ان کے مرحومین و مرحومات یا جن جن لوگوں نے کبھی یہاں سامعین نے مردوں عورتوں میں شرکت کی ہو، مرحوم ہو گئے، ان کو آپ سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ہدیہ کریں۔ آمین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلى آلك وأبيك، السلام علیکم وعلى أمك وأخيك، السلام علیکم وعلى الأئمة المعصومين المنيبين، السلام علیکم وعلى المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا حمد الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایبا المحکوم بهذه النفوس، السلام علیکم یا برسنا علیکم رضا ورحمة الله وبركاته، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیل الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک، سهل اللہ تعالی مخرجک وظهورک، وجعلنا من عوانه وانصاره ورحمة الله وبركاته. حضرات کل کی مجلس میں شمع تعامل یوم ضرور آتے علیہ السلام برآمد ہوگا اور انجمن عباسی علامی منڈی نواخوانی و سیرتنی کرے گی۔ کل کی مجلس میں شمع تعامل یوم ضرور آتے علیہ السلام برآمد ہوگا اور انجمن عباسی علامی منڈی نواخوانی و سیرتنی کرے گی۔ حضرات گرامی، 20 سال ہے ماں سبق امسال بھی کسی ادا خانہ یاد محمد میں ایک مجلس ادا سید الشہداء من جانب سید محمد عسکری منعقد ہوگی۔ مجلس کو خطاب فرمائیں گے فقیر جناب امیر، ناشر اعلان غدیر، خطیب معطر حجت الاسلام والمسلمین جناب جابر اکبر صاحب قبلہ، بعدہ انجمن محافظہ بارگاہ سید الشہداء میں نعو ماتم کا نذرانہ پیش کریں۔